اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مومنین اکرام، السلام علیکم یا اہل مدد۔ گلفام درباکر اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان کے ذریعے آپ سے بات کر رہا ہے۔ ابتدا میں گزارش مناسب سمجھیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، دوست احباب کو بھی دعوت دیں تاکہ میری بات زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچتی رہے۔ احباب، آج میں جس شخصیت کے بارے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ شخصیت بھی صحابی رسول ہونے کے باوجود مظلوم تاریخ ہے، یعنی تاریخ نے بہت کم اس کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ تاریخ نے ان کا ذکر محفوظ کیا ہے، لیکن بھائیوں نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا صحابہ رسول سمجھ کر۔ اور پھر رک کے یہاں مجھے جملہ ایک اور کہنا پڑتا ہے، جو لوگ عظمت صحابہ کا ترانہ پڑھتے ہیں اور عظمت صحابہ اور ان کی شان کے بارے میں علم بلند کرتے ہیں، دعوے دار ہیں، صحابہ کرام کے زیادہ ماننے والے اپنے آپ کو جو کہتے ہیں، میں تو پھر یہی کہوں گا کہ دو چار شخصیات سے آگے بڑھ کر نہ ان کا مطالعہ ہے، نہ سوچ ہے، نہ کبھی تذکرہ کرتے ہیں۔ جو میں نام آپ کے سامنے لوں گا وہ اکثریت نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔ میری مراد جناب عمر بن الحمق الخزائی۔ عمر بن الحمق الخزائی، نام بھی ذرا مشکل ہے ان کا۔ تو یہ صحابی رسول مظلوم تاریخ کیوں ہیں، ان کا تذکرہ بہت کم کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ صحابی رسول تھے، مبلغ اسلام تھے۔ قبول اسلام کا ان کا واقعہ اس طرح سے یہ ہے کہ رسول اسلام نے ایک جماعت کو کسی کام کی غرض سے بھیجا، تو انہیں اپنے علم نبوت سے بتایا کہ جگہ جا کے تم راستہ بھول جاؤ گے، جب جا کے تم راستہ بھول جاؤ تو اپنے الٹے ہاتھ بائیں ہاتھ چلنا شروع کر دینا۔ جب راستہ بھول جاؤ تو سب سے آخر میں جا کے جو مکان تمہیں نظر آئے یا کوئی شخص نظر آئے اس کے جا کے مہمان بن جانا اور اسے جا کے میرا سلام کہنا۔ مجھ طالب علم کے مطالعے اور مشاہدے میں 3 ہستیاں ایسی ہیں جن پر سلام نے سلام بھیجا ہے، یعنی پہلا سلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جناب جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول کے ذریعے۔ دوسرا سلام اصحاب کی محفل میں بیٹھے بیٹھے کہا، کرن کی طرف سے میرا عاشق ہے جہاں سے مجھے خوشبو آتی ہے جنت کی، اویس کرنی، میرے بعد جو جماعت اس تک جائے اسے یہ میری طرف سے میری قمیض کا ہدیہ بھی دینا اور میرا سلام کہنا۔ 2 اور تیسری شخصیت یہ ہے جن کا میں آج ذکر کر رہا ہوں، جناب عمر۔ تو وہ جماعت جب گئی تو راستہ بھول گئی، الٹے ہاتھ چلنا شروع کیا، تو سب سے آخر میں جا کے جو مکان ہے اس مکان کے جا کے دروازے پہ دستک دی تو اندر سے یہی جناب عمر بن الحکم الخزائی نکلے۔ انہیں اپنے گھر میں دعوت دی، کھانا کھلایا، مہمان، جیسے آپ کو پتہ عرب کا کلچر مہمان نواز ہے، خوب خاطر تواضع اپنی حیثیت کے مطابق کی۔ اس کے بعد جناب عمر نے سوال کیا، اچھا مجھے یہ بتاؤ مکہ اور مدینہ کے حالات کیا ہیں؟ انہوں نے کہا مکہ میں کائنات کے رسول آخری پیغمبر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا، اب مدینہ میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ تو جناب عمر نے اسے اپنے لیے بڑی سعادت سمجھا، تھی بھی سعادت کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جناب عمر مدینہ میں آئے، اسلام کے ہاتھوں پر بیعت کی، قرآن حدیث احکام شریعت کو سیکھا اور پھر اجازت چاہی، اور کائنات کے رسول نے جاتے جاتے انہیں کہا، عمر اب تم نے مدینہ میں نہیں آنا، اپنی قوم کو جا کے اسلام کی تعلیمات دو، پیغام دو، میرا اللہ کی وحدانیت، میری رسالت کا پیغام دو، اب مدینہ میں نہیں آنا، اب تم نے کوفہ میں آنا ہے، اور کوفہ میں جا کے تم نے میرے وسیع جانشین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ یہ بات پلے باندھ کے جناب عمر پیغمبر کو سلام کر کے واپس پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یہ حقیقت ہے۔ آئیے میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ جناب عمر کا تذکرہ تاریخ میں کیوں نہیں کیا جاتا اور یہ مظلوم کیوں ہے۔
مظلوم اس لیے کہ تاریخ اسلام میں ظہور اسلام کے بعد یہ پہلا مسلمان تھا، یہ پہلا صحابی رسول تھا جنہیں قتل اور شہید کرنے کے بعد ان کا سر نیزے پہ بلند کیا گیا، جناب عمر کا۔ آئیے اس کی وجہ بتاؤں۔ محب علی، جانصار علی، شیعان علی، محمد و آل محمد کے محب جناب عمر وہ قرار پائے، اور حضرت عثمان کی جو حزب مخالف تھی نا، اصحاب کی جماعت، جلیل القدر اصحاب جو حضرت عثمان کے مخالف تھے، جو حضرت عثمان کو اپنا طور طریقہ درست کرنے کی ترغیب دیتے تھے، جن میں حضرت علی علیہ السلام بھی شامل تھے، مخالفین میں جناب عمر بن الحکم الخزائی شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مخالفت کی جاتی ہے، ان کا بغض ہے، ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا کہ یہ حضرت عثمان کی مخالفت کی۔ مخالفت تو پھر سارے صحابہ نے کی، صحابہ کی اکابرین کی ایک جماعت نے مخالفت کی۔ جمل، صفین اور درمیان میں نہروان، ان تمام جنگوں میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کی پیروی کی، اطاعت کی، اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ زمانہ دنگ ہے۔ پھر شہادت امیر المومنین کے بعد محبان امیر المومنین، اصحاب امیر المومنین پہ جب مشکل وقت آیا تو جناب عمر بھی باقی ساتھیوں کی طرح روپوش ہو گئے۔ حاکم شام کے فوجی سپاہی لسٹیں بنی ہوئی تھی، تو جناب عمر کو تلاش کرتے 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 غار کے اندر گئے۔ غار کے اندر جناب عمر کو بہیمانہ طریقے سے شہید کیا، اور شہید نہ کیا صرف، شہید کرنے کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا، تھمبنیل میں بھی لکھا، صحابی رسول، پہلا مسلمان، صحابی امیر المومنین، جمل اور صفین اور نہروان کا یہ غازی اور یہ مجاہد صرف اس وجہ سے سرکاٹ کے نیزے پر چڑھایا گیا کہ یہ محب علی تھا۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جرم ولایت، جرم محبت میں ان کا سر نیزے پہ چڑھایا گیا۔ حضرت عمر بن الحکم الخزائی سمیت کروڑوں شیعان علی پر ہمارا سلام ہو، جنہیں صرف اس وجہ سے تحقیق کیا گیا ان کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت اور ولایت تھی۔ السلام علیکم یا